آباد جاتے ہیں نا، اسلام آباد جاتے ہیں تو پارکوں کے بجائے اگر پارکوں میں آپ جاتے ہیں نا، جایا کریں حضور تاجدار گولڈا کی چوکھٹ پہ اور اس کو سلام کیا کریں اس چوکھٹ کو کہ جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ جب بھی جائیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ آپ آگے پیچھے جاتے ہیں اور اس سلام کرے علی کے اس بیٹے کو، خدا کی قسم للکار رہا تھا مرزا سن 1900 میں لاہور میں بیٹھ کے، اور حضور تاجدار گولڈا نے اس وقت جو کتاب لکھی ہے شمس الہدایہ، وہ ایسی کتاب تھی آج تک کوئی بندہ اس کتاب کا جواب نہیں دے سکا۔ اور کتاب کس کے خلاف؟ مرزائیوں کے خلاف لکھی تھی۔ جب مرزائیوں تک یہ کتاب پہنچی نا، ان کے ایوانوں کے اندر زلزلہ آ گیا، انہوں نے کہا جواب دو۔ اب جواب کون دے؟ کتاب علی کے بیٹے میرے علی نے لکھی ہے۔ اب اس سے بولے سبحان اللہ۔ آپ کا ٹائم ہو گیا لیکن ضروری یہ بات سمجھتا ہوں، میرے علی نے یہ کتاب لکھی، کوئی بندہ جواب نہ۔ اس نے کہا، اس نے حضور تاجدار گولڈا کو مناظرے کا چیلنج کیا۔ اس نے کہا مناظرہ ہوگا، آپ آئیں لاہور میں۔ بادشاہی مسجد میں تاجدار گولڈا یہاں سے چل کے گئے، کئی پیروں نے، کئی 2 نمبر مولویوں نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں نا، آپ یہاں گدی نشین ہیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ نذرانہ لیں۔ تو تاجدار گولڈا کا تاریخی جملہ تھا، آپ نے فرمایا میں اسی گدی پہ تھوکتا ہوں، وہ بیٹھ کے لاہور میں میرے نانا کی ختم نبوت کو للکار رہا ہے اور میرے علی یہاں بیٹھا رہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے علی کو جو مقام ملا ہے وہ کسی دنیا دار کی وجہ سے نہیں ملا، مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ سب یہ چیز جانتے ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کیسی مور لگائی علی کے بیٹے نے، آج تک کوئی سر نہیں اٹھا سکا۔ تو جب تاجدار گولڈا بادشاہی مسجد میں گئے نا، وہ آیا نہیں ہے، اسے عام سادہ سی عوام کو ورگلانے کے لیے، اور اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ایک لنگڑا آپ لے کے آئیں، ایک لنگڑا میں لے کے آتا ہوں، جو بندہ لنگڑا ٹھیک کر گیا وہ سچا ہوگا اور جو لنگڑا ٹھیک نہ کر سکا وہ جھوٹا ہوگا۔ سنا تاجدار گولڈا کا جواب میرے نبی کے غلاموں۔ آپ نے فرمایا مرزا تو لنگڑے کی بات کرتا ہے، تو لنگڑے کی بات کرتا ہے، آج تو مردے بھی لے گیا، میرے علی تجھے مردے بھی زندہ کر کے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے تاجدار گولڈا نے فرمایا تھا جو بندہ ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے اس کی پشت پر کسی سیاستدان کا ہاتھ نہیں ہوتا، نبیوں کے سلطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لکھنے کا بڑا ماہر تھا، اس نے کہا آپ بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھیں، میں بھی سورہ فاتح کی تفسیر لکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کہے گا میں لکھوں گا، میرے چاہنے والے کہے گا میں نے صحیح لکھی ہے، تو لکھے گا تیرے چاہنے والے کہے گا تو نے صحیح لکھی ہے، مسئلہ پھر بھی حل۔ سارے بولو حل۔ فرمایا تو بھی قلم کو کاغذ پہ رکھ، میں بھی قلم کو کاغذ پہ رکھتا ہوں، تو بھی قلم کو حکم دے، میں بھی قلم کو حکم دیتا ہوں، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جائے گا وہ سچا ہوگا۔ ویسے یہ بات عام بات نہیں ہے، جب لوگوں نے تانا دیا نا، وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، انہوں نے کہا پیر صاحب آج آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، مردے کو حکم دیتا مردہ زندہ ہو جاتا، قلم کو حکم دیتا قلم لکھنا شروع ہو جاتی۔ تاجدار گولڈا جلال میں آ گئے، آپ نے اس بندے کو کونی سے پکڑا اور جھٹکا دیا اور پنجابی کے اندر ایک جملہ شاہ فرمایا کٹا ہمیشہ کلی دے زور دیندہ ہے۔ آج جو بزرگ لاتے ہیں وہ سمجھ گئے، کٹا ہمیشہ جتنا وہ قلعہ مضبوط ہونا کٹا اتنا زور مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ بس میری تقریر اینڈ، آپ کا ٹائم لیا ضروری تھا۔ سنو میرے نبی کے غلاموں، ختم نبوت کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں تاجدار گولڈا کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھیں۔ تاجدار گولڈا نے فرمایا فن ہے جس نبی کی ناموس کی خاطر میرے علی اٹھا تھا، جس نبی کی ناموس کی خاطر میرے علی چڑھا تھا، وہ مصطفیٰ رات خواب میں آ کے مجھے کیا گیا تھا میرے علی کل قلم کو حکم دینا تیرا کام ہے اور قلم سے لکھوانا مجھ مصطفیٰ کا کام ہے۔ تاجدار ختم نبوت